وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقین سے، واغلظ علیہم، اور سختی کیجئے ان پر۔ اے نبی، کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرے۔ کافروں سے جہاد کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ دین کو غالب کرنے کی کوشش کیجئے، کافروں کو دین کی دعوت دیں، اور اگر کافر ظلم زیادتی کریں آگے سے تو ظلم کے جواب میں ضرورت کے تحت قتال بھی کیا جا سکتا ہے، لڑائی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو کافروں سے جہاد تو واضح ہے، لیکن منافقین سے جہاد کا حکم ہے۔ کافروں سے بھی جہاد کیجئے، منافقین سے بھی جہاد کیجئے۔ منافقین سے جہاد کا کیا مطلب ہے کہ اگر منافقین نفاق کا اظہار کرتے رہیں تو اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو مشکلات پیش آتی رہیں کفار کی طرح، تو کیا مسلمان منافقوں کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں جس طرح کافروں کے خلاف لڑتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں سے جہاد تو اگر کافروں کی طرف سے ریزسٹنس ہو اور کافروں کی طرف سے ظلم زیادتی ہو تو ظلم زیادتی کی صورت میں کافروں سے تو جواباً لڑائی بھی کی جا سکتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں، سورہ حج میں، أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ جن لوگوں پر ظلم ہوا انہیں لڑنے کی اجازت دے دی گئی، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا انہیں اجازت دے دی گئی کہ اب وہ لڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہوا۔ تو کافروں کے خلاف تو جہاد و قتال ہو سکتا ہے، لیکن منافقین کے بارے میں تو کئی دفعہ منافقین نے اپنے نفاق کا اظہار کیا، کئی دفعہ ایسا کردار ادا کیا کہ ان کا نفاق ظاہر بھی ہوا، مسلمان مشکل میں بھی پڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر بعض صحابہ کرام، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا بھی کیا کہ یہ منافقین کا نفاق بڑھتا جا رہا ہے تو ان سے ہمیں بدلہ لینا چاہیے اور ہمیں ان کو سزا دینی چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا منافقین کو قتل کرنے سے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں قتل کروں گا ان کو تو لوگ کہیں گے کہ لوگوں کی نظروں میں تو یہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، تو لوگوں کی نظروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے والے ہوں گے۔ تو آپ نے عبداللہ بن ابی اور اس جیسے لوگوں کو قتل کرنے سے، ان پر ایسی سختی کرنے سے منع فرمایا۔ تو پھر کفار سے جہاد و قتال تو واضح ہے، پھر منافقین سے جہاد کیا ہوگا؟ مفسرین کرام کہتے ہیں منافقین سے جہاد یہ ہے
کہ اگر ان سے ایسے اعمال سرزد ہوں منافقانہ قسم کے، اور ایسے اعمال جن کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق بنتے ہوں اسلامی معاشرے میں، تو ان کو وہ سزا دی جائے جس سزا کے وہ مستحق بنتے ہیں۔ اگر کوئی منافق چوری کر لیتا ہے، اگر وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے، اگر وہ قتل و غارت کرتا ہے، اگر وہ اس قسم اپنے نفاق کے ساتھ ساتھ اس قسم کے کام کرتا ہے، تو منافقین پر حدود قائم ہوں گی، جس طرح مسلمانوں پر ہوتی ہیں، فاسق و فاجر لوگوں پر حدود قائم ہوتی ہیں، اسی طرح منافقین، ان سے بڑا فاسق و فاجر کون ہوگا کفار کے بعد؟ منافقین سے۔ تو منافقین سے سختی کریں اور ان پر وہ حدود قائم کریں جس کے وہ مستحق ہیں۔ تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ کافروں سے جہاد و قتال تو واضح ہے، تو منافقین سے جہاد یہ ہے کہ منافقین پر سختی کی جائے اور ان پر حدود قائم کی جائیں، اگر ان سے ایسے اعمال سرزد ہوں کہ جن کی بنا پر وہ حدود کے مستحق ہوتے ہوں۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور سختی کیجیے ان پر، کن پر؟ ان منافقوں پر، ان کافروں پر۔ دیکھیے منافق سے مراد تو ایک منافق تو اعتقادی منافق ہوتے ہیں کہ وہ منافق جو اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور اندر سے کافر ہوتے ہیں، یہ اعتقادی منافق ہیں جن کا نفاق بڑا نفاق ہے، اصل نفاق ہے۔ یہ نفاق تو کفر سے بھی بدتر ہے، اللہ معاف کرے، اور ان کی سزا تو کافروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ لیکن ایک چھوٹا نفاق ہوتا ہے جس کو آپ نفاق اصغر کہہ لیں یا نفاق عملی کہہ لیں۔ وہ نفاق ہوتا ہے کہ انسان اندر سے کافر تو نہیں ہے، اسلام کا اظہار تو کرتا ہے، لیکن وہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے، کوئی زیادہ پرواہ نہیں کرتا، جھوٹ بول دیا، کوئی پرواہ نہیں کی، امانت میں دی خیانت کر دی، وعدہ کیا وعدہ خلافی کر دی، کوئی جھگڑا ہوا گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑا جو ہے اس نے بڑھا دیا۔ تو منافق کی علامتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے، بعض حدیث میں منافق کی 3 علامتیں ہیں، بعض میں ہے منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ ان میں سے جو علامت بھی پائی جائے تو وہ نفاق کی علامت ہے۔ تو ان میں جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، جھگڑے کے وقت پھٹ پڑنا، گالم گلوچ پہ اتر آنا، تو اس قسم کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ نفاق عملی ہوتا ہے، چھوٹا نفاق ہوتا ہے، اور ایک بڑا نفاق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں کے ساتھ جہاد و قتال کیجیے، منافقوں کے ساتھ جہاد کریں، اور منافقوں کے ساتھ جہاد سے مراد منافقوں پر اگر وہ حدود کے مستحق ہوں، سزاؤں کے مستحق ہوں، تو جو ان کی سزا ہے ان کو وہ سزا دی جائے، اور ان دونوں کے ساتھ سختی کا سلوک کریں، کافروں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، کیونکہ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ سختی کا حکم ہے، اور اپنے جیسے مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا حکم ہے، محبت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات جو اللہ نے بیان فرمائی، وہ قرآن میں بھی اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے کہ صحابہ کرام کافروں کے ساتھ سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں، اور منافقین ان کے ساتھ بھی سختی کا رویہ ہوگا، ان کے ساتھ وہ محبت اور وہ تعلق نہیں ہوگا جو ایک کامل ایمان والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو حدیث مبارکہ میں جھوٹ کو بھی نفاق قرار دیا گیا ہے، اور وعدہ خلافی کو بھی نفاق قرار دیا گیا ہے۔ دونوں سیم ہوئے نہیں، دیکھیے جو اعتقادی منافق ہے وہ تو کافر سے بھی بدتر ہے نا اس کی سزا، لیکن اگر ایک بندہ مسلمان ہے لیکن مسلمان ہونے کے باوجود وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اب ہم یہ کہیں کہ یہ بھی کافروں سے بدتر ہے، تو یہ بات کہنا مشکل ہے، کیونکہ جی جس طرح ایک بڑا شرک ہوتا ہے اور ایک شرک اصغر ہوتا ہے، بڑا شرک اور شرک اصغر ایک جیسا تو نہیں ہے، اس کو بھی شرک اصغر کہنا بھی نہیں چاہیے، ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے،
ہمیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کا کام کرتے ہیں، تو کیا دکھاوا کرنے والوں کو بھی مشرک قرار دے دیا جائے اور کہا جائے کہ ان پہ جنت حرام ہو گئی ہے؟ جس طرح اللہ نے مشرک کے بارے میں فرمایا کہ من یشرک باللہ فقد انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے اللہ اس کی جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی سزا شرک اصغر کے بارے میں ہے، ریاکاری کے بارے میں ہے؟ یہ ہمارا مہمان ہے، ہماری نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں، عام حالت میں ہم نماز پڑھنے کے نہیں پڑھتے، کوئی ہمارا کوئی شاگرد آ جائے، کوئی ہمارا عزت کرنے والا، کوئی ہمارا جو ہے وہ سسرال والوں میں سے کوئی آ جائے تو ہم دکھاوے کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، دکھاوے کی سنتیں عام طور پر نہیں پڑھتے تو دکھاوے کی سنتیں پڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اب یہ چیزیں شرک اکبر شرک اصغر کو برابر تو نہیں کیا جا سکتا۔ شرک اصغر کہنے کا مطلب یہ ہے، شرک اصغر کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا شرک ہمارا چھوٹا گناہ ہے، شرک کہنا ہی شرک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک اس کو قرار دیا جا رہا ہے، لیکن یہ شرک اکبر نہیں ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح ایک کفر ہوتا ہے، بڑا کفر ایک چھوٹا کفر ہوتا ہے، جس کو کفر دونوں کفر کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا نفاق ہوتا ہے، ایک چھوٹا نفاق ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کو برابر نہیں کیا جا سکتا، ان چیزوں میں فرق ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جو بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اب وہ بھی جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، یہ کہنا مشکل ہے۔ اللہ تعالی اصغر اور اکبر حدیث میں کوئی دلیل کے ساتھ ہے بھی، دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہی دلائل جو آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہی دلائل ہے نا۔ دیکھیے، ایک طرف کہا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، پتہ لگا کہ یہ کافر سے بھی بدتر ہوگا، کیونکہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہے، تو کافر تو جہنم کے اوپر والے گڑھوں میں بھی ہوگا، اور جہنم کا سب سے خطرناک گڑھا سب سے نچلا گڑھا ہے، تو منافق سب سے نچلے گڑھے میں ہے، گویا کہ منافق کی سزا کافر سے بھی بدتر ہے۔ لیکن کیا یہی سزا اگر ایک بندے سے عملی طور پر کچھ کوتاہی ہو جائے، جھوٹ کی اور وعدہ خلافی کی اور امانت میں خیانت کی، کیا اس کی بھی سزا یہی ہے؟ یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی نا۔ دیکھیے، وہ حدیث تو حنظلہ منافق ہو گیا، اس میں ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں بھی منافق ہو گیا۔ وہ اصل میں ہے کہ ایک بندے کو نفاق سے ڈرنا چاہیے، چھوٹے نفاق سے بھی ڈرنا چاہیے، بڑے نفاق سے بھی ڈرنا چاہیے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ نفاق اعتقادی اور نفاق عملی میں فرق ہوتا ہے، شرک اکبر شرک اصغر میں فرق ہوتا ہے، کفر اکبر کفر اصغر میں فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمانوں کو لڑنا آپس میں کفر ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، حدیث ہے کہ ایک بندہ کسی کو کافر کہتا ہے، وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ کچھ اعمال کو کفر قرار دیا گیا، حالانکہ وہاں کفر سے مراد کفر اکبر نہیں ہے، کفر سے مراد کفر دونوں کفر ہے۔ جیسے مسلمانوں کو لڑنا، اب اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ پڑے تو کیا ہم اس کو کہیں گے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو گئے؟ یہ تفصیلات دین میں موجود ہیں اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ کفر اکبر کفر دونوں کفر کا فرق ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر کا فرق ہے، اسی طرح نفاق اعتقادی اور نفاق عملی کا فرق ہے۔ یہ جو دو مثالیں بیان ہوئی ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں نفاق کی، تو دو الگ الگ مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو دوسری مثال بیان ہوئی ہے کہ جب روشنی ہوتی تو چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اب اس کو بھی، یہ بھی نفاق کی مثال ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں ہمارے آج مسلمان کہ جہاں مشکل آتی ہے وہاں دین پہ عمل نہیں کرتے، جہاں مشکل آتی ہے وہاں جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، جہاں مشکل آتی ہے وہاں دین پہ عمل نہیں کرتے۔ تو کیا اب ہم ان لوگوں کو منافق ڈکلیئر کریں، منافق اعتقادی؟ تو فرق ہے شرک اکبر شرک اصغر میں، کفر اکبر اور کفر دونوں کفر میں، اور کفر نفاق اعتقادی میں اور نفاق عملی میں، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل جو اکٹھا کریں تو ان سے پتہ لگتا ہے، اور یہ بات بڑی واضح ہے، کوئی اس کے بہت سارے دلائل ہیں اس بات کے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس کفر ایک طرح کا ہی ہوتا ہے، شرک ایک طرح کا ہی ہوتا ہے، نفاق ایک طرح کا، دونوں نفاق کی قسمیں ہوں تو دونوں کی سزا ایک ہی ہے، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ منافقین کے ساتھ سختی کریں، کفار کے ساتھ سختی کریں، مغلوب علیہم ان کے ساتھ سختی کا رویہ رکھیں، کافروں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ صحابہ کرام کافروں کے ساتھ سخت تھے اور آپس میں وہ
نرم دل تھے آپس میں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے تھے، ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ تو کافروں کے ساتھ سختی کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرنا یہ ایمان کی ایک صفت ہے۔ تو جب مومنوں کے ساتھ نرمی ہوگی، رحم دلی کا رویہ ہوگا اور کافروں کے ساتھ سختی ہوگی، تو جس طرح کافروں کے ساتھ سختی ہے اس طرح منافقوں سے بھی سختی ہے۔ یہاں تو کافروں کا ذکر ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہاں بھی کافروں کا ذکر ہے۔ ان دونوں آیتوں میں منافقوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس آیت سے پتہ لگ رہا ہے، اور یہی آیت قرآن کریم میں ایک دو مقامات پر اور بھی آتی ہے اسی طرح، کہ کافروں سے منافقین سے جہاد کریں اور ان پہ سختی کریں۔ تو سختی کا رویہ کافروں اور منافقوں دونوں سے ہوگا، دونوں سے درستگی کا رویہ ہوگا۔ جب وہ کافر تو کافر ہیں، وہ تو ویسے ہی اسلام کو غلط کہہ رہے ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں، اور اللہ کی تعلیمات کے منکر ہیں۔ منافق جو ہے وہ تذبذب میں ہے، کبھی کافروں کے ساتھ، کبھی مسلمانوں کے ساتھ۔ جب دیکھا کہ دنیاوی فائدہ جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے تو کافروں کے ساتھ ہو گیا، مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی مومنوں کو درست رویہ رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو، مومنوں کو بہت زیادہ اپنے ساتھ اپنے معاملات میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو، مومنوں کو درست رویہ رکھنا چاہیے، رحم دلی کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ بعض دفعہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کچھ دنیاوی نعمتیں کافروں کے پاس ہیں، ان کے پاس کوئی اقتدار ہے، کوئی ان کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، تو ہم بعض دفعہ دنیاوی مفادات کے لیے ہم ان سے مروبیت کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں، اور ہم ان کو اپنے سے بڑا اور ان کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اور ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہم ان جیسا رویہ اپنائیں۔ یہ بھی اس بات کے مخالف ہے۔ اللہ نے ہمیں کافروں اور منافقوں کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب سختی کا رویہ رکھیں گے تو پھر ان سے مروب تو نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ ہمیں مسلمانوں کے سامنے بچ جانا چاہیے، اور کافروں کے سامنے ہمیں تھوڑا وقار کا اور جو ہے وہ سختی کا رویہ رکھنا چاہیے۔ ان کو گویا کہ اپنے آگے ہمیں جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرنی چاہیے، یا ان کے ساتھ درست رویہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ سے مروب نہیں ہیں، یہ بتانے کے لیے ہم آپ سے مروب نہیں ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کافروں کے ساتھ کبھی بھی سلام کی ابتدا نہ کرو۔ ہاں، اگر وہ تم سے سلام کہیں تم جواب میں وعلیکم کہہ سکتے ہو۔ کسی سے سلام کی ابتدا کرنا بھی اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، اس کے سامنے گویا کہ انسان جھک جاتا ہے، اور اس کے سامنے انسان یہ ایک کسی کی عزت ہے اور کسی کا احترام ہے کہ آپ اس آگے بڑھ کر اس کو سلام کریں۔ فرمایا کافروں کے ساتھ سلام میں ابتدا نہ کرو۔ جی دیکھیے، دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں ان سے اخلاقی رویہ اچھا رکھنا چاہیے، اور ہمیں ان کے دین کی طرف دعوت دینی چاہیے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے اس کے مقابلے میں جو ہمارا کافروں سے رویہ ہے، ان دونوں رویوں میں فرق ہوتا ہے، فرق ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام کی صفت ہے، تو یہی صفت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ یہ صفت ہوگی ہمارے اندر تو ہمارے اندر مروبیت نہیں ہوگی۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کافروں کے سامنے بچ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے ہم اکڑتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ دوسرا ہوتا ہے اور کافروں کے ساتھ ہمارا، تو یہ ہم کہتے ہیں جی اصل میں ہمیں ان کے ساتھ اخلاقی رویہ رکھنا چاہیے، اسلام کی دعوت بھی تو دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، لیکن مروب نہیں ان کے سامنے ہونا۔ ان کے سامنے جب آپ جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، ان کے آپ تہواروں کی مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کے ایسے تہواروں میں جس میں اللہ رب العالمین پر بڑے بڑے الزام لگ رہے ہیں، تو ان تہواروں میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ مروبیت کی وجہ سے ہم ان جیسا اپنا عادات اطوار اپنانا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان جیسی شکل و صورت، ان جیسا لباس اور یہ چیزیں ان جیسی اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جس طرح ان کا انداز ہے اٹھنے بیٹھنے کا، ہم وہ انداز
ہم وہ زبان وہ کلچر اپنانے میں کئی دفعہ فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا یہ رویہ مسلمانوں کے ساتھ ہو، اور مسلمانوں کے ساتھ ہماری جو ہے وہ شفقت ہو، محبت ہو، رحم دلی ہو، اور کافروں کے ساتھ مقابلتاً ہماری سختی ہو۔ باقی جہاں تک ان کو دعوت دینے کی بات ہے وہاں ہمیں ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے، اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے جہاں ان کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان سے اور کافر سے ہمارے رویے میں فرق ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی کافر سے تمہارا راستے کے اندر تو آمنا سامنا ہو جائے تو تم کافر کو تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، یہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ اس قرآن کریم کی تعلیمات ہیں جو قرآن کریم ہمیں اخلاق اور جو قرآن کریم ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔ وہی قرآن کہتا ہے کہ وغلظ علیہم، کافروں کے ساتھ منافقی کے ساتھ سختی کرو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونہ تھے، جن کے بارے میں آسمان سے گواہی آتی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام کی ابتدا نہ کرو۔ مسلمانوں کو تو ہم سلام کی ابتدا کریں گے، یہود و نصارہ کو یہ ہم نے عزت و احترام نہیں دینا۔ ہم ان سے یہ رویہ رکھیں گے تو ہم ان کی مروبیت سے بچیں گے، ورنہ تو ان کی مروبیت میں مبتلا ہو جائیں گے جس طرح آج ہوئے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ، جب تم اے مسلمانوں ان میں سے کسی ایک سے ملو، فی طریق، راستے میں، فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، اس کو تنگ راستے پر مجبور کر دو، یہ بتانے کے لیے کہ ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب یہودیوں کے پاس بڑا سونا، بڑا مال و دولت تھی، وہ سارا اس دور کی جو زراعت جو ہے وہ زیادہ تر لوگ زراعت کرتے تھے، اور جو زیادہ زراعت کرتا تھا وہ زیادہ مالدار ہوتا تھا، تو یہود جو ہیں وہ زراعت پیشہ تھے اور باغات کے مالک ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب تم ان سے ملو تو ان سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو، ان کو یہ بتاؤ کہ ہم تمہارے طور طریقے پر چلنے والے نہیں ہیں، ہم تم سے مروب ہونے والے نہیں ہیں، تم اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے رہو، تو ہم مشرکین مکہ کی طرح تم سے مروب نہیں ہوں گے۔ آپ نے اتنی مخالفت کی یہودیوں کی، نصارہ کی، اور ان سے بالکل مروب نہیں ہوئے کہ وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ یہود باقاعدہ یہ بات کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ رویہ ہمارا کفار کو، منافقین کو محسوس ہونا چاہیے، اور یہ اللہ رب العالمین کے ہم سے تقاضا ہے، تو یہ اخلاق کے منافی نہیں ہے۔ یہی اللہ رب العالمین جو ہمیں اخلاق کا حکم دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق بہترین اخلاق کا نمونہ ہے، ان کی یہی سنت ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہمارے لیے یہی حکم ہے۔ آج ہم نے جو ہے وہ کافروں کے ساتھ اخلاق کا رویہ اپنا لیا، اور مومنوں کے ساتھ ہم نے ذلت کا رویہ، ان کو ذلیل کرنے کا رویہ اپنا لیا، تو آپ دیکھیں آج ہم کس طرح ذلیل ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے پر رحمت، ایک دوسرے پر شفقت کے اعتبار سے مسلمانوں کا تعلق ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی کافروں سے جہاد کریں، اور منافقین سے بھی، منافقین سے جہاد کا مطلب ان پہ حدیں نافذ کرنا، وغلظ علیہم، اور ان پہ سختی کریں، دنیا میں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی آخرت میں۔ دنیا میں ان کے ساتھ مسلمانوں کو سخت رویہ رکھنا ہے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ منافق وہ ہیں جو کلمہ ظاہری طور پر پڑھتے تھے، دل کے ساتھ وہ کافر ہی تھے۔ جب جہنم کی بات آئی ہے اور تو اس سے محسوس ہو رہا ہے جیسے اعتقادی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ اللہ نے کافروں کے لیے مثال پیش کی دو عورتوں کی، کافروں کے لیے، یعنی کافروں کو سمجھانے کے لیے۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی مثال پیش کی، ایک تو نوح علیہ السلام کی بیوی کی، اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کہ کیا مثال ہے، کیا کافروں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہے، ان کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ
کافر اگر کافر رہے، ایمان نہ لائے، کفر پر رہتے ہوئے وہ جتنے مرضی نیک لوگوں کے ساتھ رہ لے، اس کا جتنے مرضی نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہو، وہ نیک لوگوں کی اولاد ہو، اس کا نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، کفر کے ساتھ کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور اس کی بہترین مثال حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہے، کہ دونوں اپنے دور کے افضل ترین انسان تھے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئیں، وہ کافر تھیں، تو بیویوں کا اپنے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ہر وقت ان کے ساتھ رہنا، اس نے بھی ان کو فائدہ نہیں دیا۔ تو جب نبی کے ساتھ رہنے والی نبی کی بیوی اگر وہ کافر ہو تو اسے نبی فائدہ نہیں دے سکتا، تو کافر کو کفر کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا۔ کسی نیک سے نیک شخص کی، کسی نبی کی رفاقت بھی، کسی نبی پر احسان بھی اسے فائدہ نہیں دے سکتا کافر کو، اگر کافر اپنے کفر پر قائم دائم ہے تو اللہ نے مثال پیش کی کافروں کے لیے امرأۃ نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین، وہ دونوں تھیں، یہ دونوں نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی دونوں کافر تھیں، یہ دونوں تھیں تحت عبدین، دو بندوں کے نیچے، دو بندوں کی بیویاں، من عبادنا صالحین، ہمارے نیک بندوں میں سے، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کی نیچے تھیں، ان کی بیویاں تھیں۔ تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے بندوں میں سے دو صالح ترین بندوں کے تحت تھیں۔ پتہ لگا بیوی تحت ہوتی ہے، تو یہ دونوں تحت تھیں، ماتحت تھیں اللہ کے دو نیک ترین بندوں کے۔ نبی سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ اپنے دور میں افضل ترین دو نیک اللہ کے نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، پس ان دونوں نے خیانت کی ان دونوں کی، یعنی ان دونوں بیویوں نے ان دونوں اپنے شوہروں کی خیانت کی۔ اس خیانت سے مراد خیانت دین کی خیانت ہے، اس خیانت سے مراد جو ہے وہ زنا نہیں ہے، نکاح میں خیانت مراد نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے نکاح کے اندر خیانت، کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ وہ جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، اور وہ اس کا صرف شوہر کے ساتھ تعلق ہے کہ اس کا اوروں کے ساتھ بھی تعلق ہے بے حیائی کا، تو یہ ہوتی ہے خیانت نکاح میں۔ اور ایک ہے خیانت دین کی۔ دین کی خیانت کیا ہے؟ کہ کوئی شخص دوسرے کے دین پر نہ ہو، دین میں دوسرے کے ساتھ نہ ہو، تو ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں کی دین میں خیانت کی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں کی خیانت کی، یعنی دونوں بیویوں نے اپنے دونوں شوہروں کی، اللہ کے نبیوں کی خیانت کی۔ وہ کہتے ہیں اس خیانت سے مراد نکاح میں خیانت نہیں ہے، بے حیائی فاحشہ مراد، فحشہ جو ہے فحاشی مراد نہیں ہے، بلکہ اس خیانت سے مراد دین میں خیانت مراد ہے۔ جو کافر تھی، یعنی دین میں نہیں، کافر تھی، کافر تھی تو وہ تو پیغمبر کی، تو شروع دور میں پرانے دور میں جو ہے وہ دونوں کا مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے دین میں ہے کہ اب ایک مسلمان شخص کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا، ایک مسلمان عورت کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایک مسلمان شخص جو ہے وہ یہودی عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کافروں کے ساتھ ہمارے دین میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ جی، عورت نہیں کر سکتی، عورت تو یہودی عیسائی سے بھی شادی نہیں کر سکتی، مسلمان عورت۔ مسلمان مرد بھی کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا، مشرکہ اور ہندو عورت سے، کافر عورت سے، لیکن اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے مسلمان۔ پرانے دور میں ایک مسلمان مرد کافر عورت سے شادی کر سکتا ہے، بلکہ ایک مسلمان عورت کافر کے نکاح میں بھی رہ سکتی تھی پرانے دور میں، جس طرح اگلی مثال آئے گی فرعون کی بیوی کی۔ تو یہ ہمارے دین کے اندر، دینوں کے اندر کوئی تھوڑا بہت فرق ہے۔ دینوں کی اصل ایک ہے، تمام دین اصل میں ایک ہیں، ان کے اندر کچھ فروعی اختلافات ہیں، نمازوں کے رکعتوں کا اختلاف ہو گیا، کوئی اس طرح کی چیزیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ کرنا جائز تھا، سجدہ تعظیمی۔ تو
یہ حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام کی شریعت میں کافر عورت مسلمان مرد کے نکاح میں رہ سکتی تھی، اور حضرت نوح حضرت لوط کی بیویاں ایمان نہیں لائی تو انہوں نے طلاق نہیں دی اپنی بیویوں کو. حالانکہ جب سیدنا ابوبکر دیگر صحابہ کرام کی بیویاں ایمان نہیں لائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا حکم دے دیا. لیکن یہ ان نبیوں کی شریعت میں ایسا نہیں تھا، تو یہ کافر تھیں یہ بیویاں. تو یہاں فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے اپنے مردوں کی خیانت کی سے مراد دین میں خیانت کرنا ہے، یعنی دین میں ان کی بات نہ مانی، دین میں ان کو قابل اعتماد نہ جانا اور ان کو جھٹلایا، یہ خیانت مراد ہے. حضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین سے یہ بات صراحت سے ثابت ہے، کیونکہ کسی نبی کی بیوی نکاح کے معاملے میں خائن نہیں ہو سکتی. نکاح کے معاملے میں یعنی کسی نبی کی بیوی فحاشی میں مبتلا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر فحاشی میں مبتلا ہوگی تو نسب خلط ملط ہو جاتا ہے. نبی کا نسب خلط ملط نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا جو نسب ہے وہ نسب ہمیشہ صاف ستھرا پاک صاف چلا آ رہا ہے. نکاح کے معاملے میں خیانت نہیں ہوئی، فحاشی نہیں ہوئی، لیکن دین کے معاملے میں خیانت ہوئی ہے. جیسے یہ اللہ نے کافروں کے لیے مثال پیش کی کہ ایک نبی شوہر بھی کافر بیوی کو فائدہ نہیں دے سکتا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثالیں پیش کی ہیں کہ بیٹا نبی ہو تو باپ کافر ہو تو کافر باپ کو بیٹا نبی فائدہ نہیں دے سکتا. باپ نبی ہو بیٹا کافر ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا. اور یہاں کافروں کے لیے یہ مثال ہے کہ شوہر اگر وہ نبی ہو، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہو، تو بیوی کافر ہو تو کافر بیوی کو اس کا شوہر بھی فائدہ نہیں دے سکتا. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے کہہ دیا تھا کہ خود اپنا دھیان کر لو، میں تمہیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا. حضرت فاطمہ کو آپ نے کہہ دیا، حضرت صفیہ کو آپ نے کہہ دیا، اپنے رشتہ داروں کو آپ نے کہہ دیا اپنا بچاؤ خود کر لو، جس نے ایمان لانا ہے وہ ایمان لے آئے، میں تمہیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا. اگر تم کفر پہ فوت ہو گئے تو میں تمہیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا. تو یہ بہت بڑی مثال ہے. کافروں کو کفر کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا، کسی کی رفاقت فائدہ نہیں دے سکتی، چاہے وہ نبی کی رفاقت کیوں نہ ہو، چاہے وہ 24 گھنٹے کی رفاقت کیوں نہ ہو. جس طرح بیوی کی شوہر سے ہوتی ہے، اس سے قریبی رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اتنی قریبی تعلق بھی کفر کے ساتھ فائدہ نہیں دے سکتا. تو یہ دونوں تھیں ہمارے دو بندوں کے نیچے جو دونوں نیک بندے تھے. فخانتاہما، ان دونوں نے ان دونوں کی خیانت کی، یعنی دین کے معاملے میں، یعنی کفر کیا انہوں نے. فلم یغنیا عنہما، پس نہیں وہ دونوں فائدہ دے سکے ان دونوں سے، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی. یہ دونوں نبی ان دونوں عورتوں کو، خیانت کرنے والی عورتوں کو، جو دین میں جنہوں نے خیانت کی، اپنے شوہروں کی ایمان نہ لائی، تو ان دونوں بندوں نے ان دونوں عورتوں کو اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں دیا، کچھ بھی فائدہ نہیں دیا. ذرہ برابر بھی اپنی بیویوں کو یہ فائدہ نہیں دے سکے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. وقیلا، اور کہا گیا، یعنی ان دونوں عورتوں کو کہا گیا، ادخلا، داخل ہو جاؤ تم دونوں، النار، آگ میں. ان عورتوں کو کہا گیا جب وہ فوت ہو گئیں کفر پر، ان کو کہا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین، دیگر داخل ہونے والوں کی طرح. کوئی فرق نہیں ہوا ان میں اور عام کافروں میں. ان کو کوئی فرق نہیں ہوا کہ وہ نبی کی بیوی ہیں، وہ 24 گھنٹے نبیوں کے ساتھ رہتی رہی ہیں، کوئی اس کا فرق نہیں پڑا. تو جب ان کو فائدہ نہیں دیا ان کے شوہر نبیوں نے، تو یہود اور نصارہ اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد کہتے رہے، مسلمان اپنے آپ کو نبی کی امت میں کہتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور کہیں ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں. یہود و نصارہ کہتے رہے ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں. اللہ فرماتے ہیں تلک امت قد خلت، یہ نبی تھے، یہ بڑی افضل امت تھی، یہ گزر چکی ہے. لہا ما کسبت، اس کے اعمال اس کے ساتھ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے تم سے سوال نہیں ہوگا، اور جو تم کرتے ہو ان سے سوال بھی نہیں ہوگا. تو جب ان دونوں اللہ کے چنیدہ ترین نیک ترین بندوں نے اپنے ساتھ ہر وقت رہنے والی بیویوں کو کافر تھیں فائدہ نہیں دیا، تو کسی کافر کو کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. یہ مثال ہے کافروں کی.
کافر مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہ رہے، اگر کافر رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگلی مثال، میں وہ آیت پڑھتا نہیں، آیت کل پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اگلی مثال اللہ نے مسلمانوں کے لیے پیش کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کا دل کھول دے، اللہ کسی کا سینہ کھول دے، اللہ کسی کو ہدایت دے دے، وہ کافروں کے جھرمٹ میں رہتا ہو، لیکن جب وہ عزم کر لے کہ میں نے ایمان لانا ہے تو وہ ایمان لے آئے گا، اور اس کو کافروں کے ساتھ رہنا بھی، اگر وہ کافروں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو، یا تو یہ ہے کہ وہ نکل سکے کافروں سے تو ایک الگ بات ہے، ہجرت کر لے، لیکن اگر وہ ہجرت نہ کر سکے، جس طرح فرعون کی بیوی کی مثال تھی، کافروں کے جھرمٹ میں رہتے ہوئے اس کا شوہر کافر، کافروں کا سردار، اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہنے والا، سب سے بڑا رب کہنے والا، لیکن اس نے عزم کیا، اس کو اللہ نے اس کے دل کو ہدایت دی، اس کا سینہ کھول دیا، وہ ایمان لے آئی۔ اب فرعون نے اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، کل ہم پڑھیں گے، میخیں ٹھونک دیتا تھا، جب اس کو عذاب ہوتا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب فرعون کے قرینتے اس کو عذاب تکلیفیں دینے سے تھک جاتے، واپس جاتے تو فرشتے سایہ کر لیتے، اور وہ دیکھتی اس کو سایہ کے اندر، آسمانوں کے اندر، بادلوں کے اندر جنت نظر آتی، اور جنت کے اندر اس کا گھر نظر آتا، اور پھر اللہ سے دعا کرتی وہ، رب ابن لی عندک بیتا، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنے پاس گھر بنا دے اور مجھے فرعون کے عمل سے نجات دے، جس طرح ہم کل پڑھیں گے۔ تو پتہ لگا کہ اگر ایک کافر شخص ایمان والوں کے ساتھ رہتا ہو، کفر کے ساتھ اس کو وہ ایمان والوں کا ساتھ فائدہ نہیں دیتا، اور اگر ایک بندے کو اللہ ایمان کی توفیق دے دے، وہ سارے حالات اس کے خلاف ہوں، وہ کافروں کے جرمٹ میں رہتا ہو، لیکن وہ عزم کرے اور وہ اللہ اس کا سینہ کھول دے، تو اس کو کافروں کا کفر بھی نقصان نہیں دیتا، ایمان والے کو اس کا ایمان فائدہ دے گا اگر اللہ کا اس پہ کرم ہو، اور کافر شخص کو اس کا کفر وہ نجات نہیں دے سکتا، اس کا کفر اسے لے ڈوبے گا، اگرچہ وہ ہر وقت نیک لوگوں کی صحبت میں کیوں نہ رہتا ہو۔ تو ہر انسان کو اپنا بچاؤ خود کرنا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میرے ساتھی بڑے نیک ہیں اور وہ خود جو ہے گناہ گار ہو، اور خود وہ اللہ کا نافرمان ہو، اور خود وہ کافر ہو، اور وہ اللہ سے توبہ نہ کرتا ہو، یا کوئی شخص خود نیک ہو، اس کے ساتھی وہ مجبور ہو ایسے علاقے میں رہنے پر جہاں سارے کافر ہیں، لیکن اس کا ایمان اسے ایسے نکال لے گا وہاں سے جیسے مکھن کے اندر سے بال جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ مثال ہے امرأۃ فرعون، آسیہ بنت مزاحم کی، جو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى